فیئر یا خوف یہ کوئی انجانی چیز نہیں ہے. ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے ڈر لگتا ہے. کچھ لوگوں کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے, کچھ لوگوں کو کتے یا بلی سے ڈر لگتا ہے, کچھ لوگوں کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے, اور کچھ لوگوں کو گہرائی سے ڈر لگتا ہے, کچھ لوگوں کو ہوائی جہاز میں سفر کرنے سے ڈر لگتا ہے, اور کچھ لوگوں کو گاڑی میں تیز رفتاری کی وجہ سے ڈر لگتا ہے, اور کچھ لوگوں کو چونٹیوں سے ڈر لگتا ہے, کچھ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے ڈر لگتا ہے کہیں وہ ان کو کاٹ نہ لیں, کچھ لوگوں کو انجانا خوف رہتا ہے, اور کچھ لوگ آوازوں سے ڈرتے ہیں, اونچی آوازوں سے ڈرتے ہیں. آپ کا کیا خوف ہے؟ آپ کیا ڈر ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. لیکن آج اس ویڈیو میں آپ کو ایسے 9 خوفوں سے آگاہ کروں گا جو 9 خوف آپ کو آپ کی زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. ان 9 خوفوں میں سے 6 وہ ہیں جو بیسک کہلاتے ہیں. یہ بیسک نیپولین ہل اپنی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں لکھتے ہیں. ان کے بارے میں ان خوفوں کی وجہ سے لوگ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. تھنک اینڈ گرو رچ بک 1937 میں پبلش ہوئی تھی. یہ پرنٹ ہونے کے بعد دنیا میں بیسٹ سیلر رہی ہے, اور اس وقت اس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں اویلیبل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوف ہے کیا؟ خوف ایک کیفیت کا نام ہے, ایک ایسی کیفیت جو کسی بھی انسان پہ طاری ہوتی ہے. خوف کی کیفیت میں انسان کے جسم کے اندرونی اعضاء, دل و دماغ وہ شارپ ہو جاتے ہیں, وہ تیز ہو جاتے ہیں. جس طرح دل جو ہے وہ زیادہ بلڈ پمپ کرنا شروع کر دیتا ہے, دماغ جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں فیئر کی کیفیت میں انسان کا سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دل و دماغ یہ کرتے ہیں, جو تحت شعور ہے انسان کا, وہ انسان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ فیئر ایک حد تک اچھا بھی ہوتا ہے, مفید بھی ہوتا ہے, لیکن جب یہ فیئر ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے اور یہ نقصان کا سبب بنتا ہے. چند ایسے 6 خوف جو آپ آج سمجھیں گے تھنک اینڈ گرو رچ کی کتاب سے, ہم ان سے آپ آج کی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. پہلا خوف ہے بڑھاپے کا خوف. جی ہاں, بوڑھا ہو جانے کا خوف. کچھ لوگوں میں یہ خوف رہتا ہے جو ان کو زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتا. اگر آپ اس خوف میں مبتلا ہیں تو اس سے باہر نکل آئیں, کیونکہ بوڑھے لوگ زیادہ بھرپور زندگی گزارتے ہیں. دوسرا خوف ہے غربت کا خوف. بہت سارے لوگ اس وجہ سے زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے کہ ان کا یہ خوف ان کو کچھ کرنے ہی نہیں دیتا. وہ زندگی میں محنت ہی نہیں کرتے, وہ آگے نہیں بڑھتے, کہ وہ جس طرح کے ہیں جیسے ہیں اسی سٹیٹ میں, اسی کیفیت میں رہنا چاہتے ہیں. وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے, اور پھر وہ ساری زندگی اسی طرح کی گزار دیتے ہیں. تیسرا خوف ہے صحت کی خرابی کا خوف, بیماری کا خوف, ill health کا خوف. یہ خوف بھی زندگی میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. تو اس سے بچنے کا حل ایک ہی ہے, اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھیں, ایکسرسائز کریں, کھانا پینا ہیلدی فوڈ کھائیں, اور اللہ توکل کر کے زندگی کو بھرپور جئیں, خوش رہیں اور آگے بڑھیں. چوتھا خوف ہے فیئر آف کرٹیسزم. جی ہاں, تنقید کا خوف. دنیا کا سب سے بڑا خوف کیا کہیں گے لوگ. اس خوف کی وجہ سے بھی لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے, زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے. وہ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک دم سے کھٹکا آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر آپ کی زندگی میں یہ خوف زیادہ ہے تو آپ اس کو اوور کم کریں, اس سے چھٹکارا حاصل کریں, بلکہ ہمت, حوصلے اور جرأت سے کام لیں, آگے بڑھیں, کر دکھائیں. لوگوں کی کرٹیسزم کو, فیڈ بیک کو, ان کی ٹانٹ کو برداشت کرنے کے لیے, اس کا سامنا کرنے کے لیے, اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, آگے بڑھیں, کر دکھائیں. اچھا کریں, اچھا نہ کریں, آپ کا کام پرفیکٹ ہو, پرفیکٹ نہ ہو, آپ کے کام میں غلطیاں ہوں, خرابیاں ہوں, اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے کام کر گزریں. جب آپ کام کریں گے تو آپ اپنے کام کو بہتر کر سکتے ہیں, بہترین کر سکتے ہیں. جب فیڈ بیک آپ کو ملے نیگیٹو, تو اس میں اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے جو گیپس ہیں ان کو فل کرتے ہوئے آگے بڑھیں. پانچواں خوف ہے لاس آف لو. محبت کرنے والے آپ سے دور ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کے آس پاس ہیں, جو ان کو چاہتے ہیں, وہ ان سے دور ہو جائیں گے. اگر وہ کامیاب ہوئے, وہ آگے بڑھ گئے, انہوں نے کچھ بڑا کام کر لیا, تو اس خوف سے بھی چھٹکارا پائیے. اگر آپ
کے ساتھ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ جتنے بھی کامیاب ہو جائیں زندگی میں, جتنے بھی آگے بڑھ جائیں, جتنے بھی زبردست ہو جائیں, جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جائیں, وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. اور جو لوگ کسی لالچ یا کسی اور وجہ سے آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو کبھی بھی کسی بھی وقت چھوڑ کے چلے جائیں گے, ان کی پرواہ مت کریں. چھٹا خوف جو آپ کو زندگی میں کچھ کرنے نہیں دیتا وہ ہے فیئر آف ڈیتھ, یعنی موت کا خوف. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مرنا ہے اس لیے کچھ نہیں کرتے, کیونکہ مر جائیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی. تو اس کے اپوزٹ سوچنا شروع کریں, کچھ کر کے دکھائیں کیونکہ مرنا ہے. اس ایتھلیٹ کی طرح سوچنا شروع کر دیں جو کینسر کا مریض تھا اور اس نے کینسر کے مریضوں کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے بڑی کمپین کا آغاز کیا. اس سائیکلسٹ کو سوچیں جس نے میراتھن سٹارٹ کی اور پورے ملک میں دوڑ لگائی اور ایک نئی تحریک کا آغاز کیا. وہ کہتا تھا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے مرنا ہے, کچھ کرنا ہے کیونکہ مرنا ہے. اس کے مترادف اپنی زندگی جینا شروع کریں. ساتواں خوف ہے فیئر آف لاس آف منی, پیسے کے نقصان کا ڈر. بہت سارے لوگوں کی زندگی میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کا پیسہ لاس نہ ہو جائے, ان کا پیسہ کھو نہ جائے, تو وہ اپنے پیسے کو استعمال ہی نہیں کرتے, کاروباروں میں ہی نہیں لاتے اور اپنے لیے بھی خرچ نہیں کرتے اور اپنوں کے لیے بھی خرچ نہیں کرتے. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو مرنے کے وقت اپنے بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے چھوڑ کر گیا, لیکن وہ بڑی محدود سی زندگی خود بھی گزار رہا تھا اور اس کی اولاد بلکہ اس کے پوتے ہو چکے تھے جو عام سے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے, لیکن اس کا کروڑوں کا بینک بیلنس اس کے بچوں کے کام نہ آ سکا, اس کی اولاد کے کام نہ آ سکا, بلکہ اس کے اپنے کام بھی نہ آ سکا. اس نے اپنی زندگی میں ایک اچھی گاڑی تک نہیں رکھی ہوئی تھی. اور جناب کامیابی کا خوف, فیئر آف سکسیس. بہت سارے لوگ اس لیے کامیاب نہیں ہوتے, اس لیے محنت نہیں کرتے, اس لیے جدوجہد نہیں کرتے, اس لیے آگے نہیں بڑھتے. انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو جو عہدہ ہمیں ملے گا, جو مراد ہم حاصل کر لیں گے, جو مقام ہم پا لیں گے, اس مقام کو ہم سنبھال نہیں سکتے. جی ہاں, یہ خوف بھی انسانوں کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے. اس خوف کو بھی اوور کم کریں. یاد رکھیں انسان سیکھتا رہتا ہے, ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے. جب آپ آگے بڑھیں گے, جب آپ کو اچیومنٹس ہوں گی, جو آپ کو مقام ملے گا, اس مقام کو حاصل کرتے ہوئے آپ سیکھ لیں گے اس مقام کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اس مقام کا تحفظ کیسے کرنا ہے. اور آخری خوف, نواں خوف, فیئر آف فیلئر, ناکامی کا خوف. بہت سارے لوگ اس لیے ٹرائی نہیں کرتے, اس لیے کوشش ہی نہیں کرتے, اس لیے آگے ہی نہیں بڑھتے, اس لیے آپ رکے رہتے ہیں, کاموں کو نہیں کرتے کہ کہیں وہ ناکام نہ ہو جائیں. اگر وہ ناکام ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ان کے اوپر ناکامی کا دبا آ جائے گا, ان کے اوپر ناکامی کا داغ لگ جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ ناکام ہوئے تو یاد رکھیں ہر ناکامی آپ کو سبق سکھاتی ہے اور وہ سبق آپ کی اگلی کامیابی کا سبب بنتا ہے. دیکھیں, آپ کامیاب ترین لوگوں کو دیکھیں, آپ ہسٹری میں اس بندے کو دیکھیں جس نے لائٹ بلب ایجاد کیا, ایڈیسن, تھامس ایڈیسن. وہ کئی دفعہ ناکام ہوا. کہتے ہیں کہ وہ 999 دفعہ فلامنٹ بنانے میں یعنی لائٹ بلب جلانے میں ناکام ہوا, لیکن وہ پریکٹس کرتا رہا, وہ جاری رکھی اس نے اپنی کوششیں, وہ کام کرتا رہا اور وہ کام کرتے کرتے کامیاب ہوا. اس کو رستے میں کئی دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. کہتے ہیں کہ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے ناکامی کو فیس کرنے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے, اور آپ ناکامی کو فیس کرنے کے لیے تیار رہیں اور کامیاب ہو جائیے. یوں کریں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی. اگر آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی اپروچ کو اپنانا پڑے گا, کر گزرنا ہوگا ریگارڈلیس آف آل فیئرز. تمام قسم کے ڈر خوف آپ کو ہمیشہ آتے رہیں گے, آپ کا سامنا رہے گا ڈر اور خوف کا, لیکن آپ نے کرنا یہ کہ ہر خوف کو اوور کم کرنا ہے, ہر خوف کا مقابلہ کرنا ہے, آگے بڑھ جانا ہے اور کامیابی کو حاصل کر لینا ہے. اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ یہ شیئر ویڈیو ضرور کریں تاکہ یہ ویڈیو ان تک پہنچ سکے, اور ہو سکتا ہے ان کی زندگی کا کوئی خوف اس ویڈیو کو سننے کی وجہ سے دور ہو جائے اور ان کی زندگی آسانیوں میں بدل جائے, ان کی زندگی میں کامیابیاں آنی شروع ہو جائیں اور اس نیکی کا کام کا سبب آپ بنیں. تھینک یو سو مچ. اور اس کو شیئر کریں, بھلے وہ کچھ بھی کہیں, اور شیئر کرنے
کے ڈر سے بھی نجات حاصل کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، اس چینل پہ آتے رہیں، مزید ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔